بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوست، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یمی فوڈ ود عالیہ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاستا سب لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، سب کی پسندیدہ ڈش ہے۔ کسی بھی طرح سے بنا لیں آپ اسے، چکن چاؤمن بنا لیں، میکرونی بنا لیں، کریم میں بنا لیں، الفریڈو پاستا بنا لیں۔ میرا تو خیال ہے کہ سب لوگ ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میری آج کی ریسیپی بھی بہت ہی مزے کی ہے، ویسے تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ بچے خاص طور پر بہت ہی زیادہ پسند کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کریمی پاستا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ویٹ کانشیس ہیں اور ہیلتھ کانشیس ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اس میں کریم نہیں ہے، لیکن یہ کریمی پاستا ہے۔ تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ کریمی پاستا وداؤٹ کریم بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں۔ گاجر 1 عدد، شملہ مرچ میں نے کیوبز میں کاٹ لی، یہ بھی 1 لی ہے۔ ہری پیاز 1 کپ اور 1 بڑی پیاز کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے۔ بون لیس چکن ½ کلو، وائٹ سوس، اس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ آئل چاہیے، لانگ میکرونی کو لے کے میں نے بوائل کر لیا ہے اور اسے آئل لگا کے رکھ دیا ہے۔ ½ چمچ کالی مرچ، 2 چمچ سرخ مرچ کوٹی اور پسی ہوئی، 1 چمچ نمک، 2 ٹیبل سپون سویا سوس اور 4-5 جوے لہسن کے میں نے کاٹ لیے ہیں باریک باریک۔ میں نے کڑاہی میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے لہسن کو ڈال دیا ہے، اسے ذرا سوتے کروں گی۔ آپ نے اسے براؤن نہیں کرنا، ہلکا سا بس پکانا ہے، تھوڑا سا ہی۔ جیسے ہی لہسن پک جائے گا اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی۔ چکن کو پکاؤں گی، اتنا پکاؤں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ دیکھیے اب اس کا کلر چینج ہو گیا، وائٹ ہو گیا چکن۔ اب میں اس میں سویا سوس ڈال دوں گی، ساتھ ہی میں اس میں باقی مسالے یعنی کہ نمک، کالی مرچ اور سرخ مرچ بھی ڈال دوں گی۔ اسے تھوڑا سا پکاؤں گی۔ اب اس میں ½ کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی تاکہ چکن گل جائے، اور اسے ڈھک کر پکاؤں گی۔ دیکھیں تھوڑی سی دیر میں ہی پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس میں باقی چیزیں ڈالوں گی۔ اب میں اس میں ویجیٹیبلز ڈالوں گی، شملہ مرچ اور گاجر ڈال دوں گی، اور ہری پیاز اور دوسری کیوب میں کٹی ہوئی پیاز بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی، اور بس تھوڑا سا سوتے کروں گی، زیادہ دیر نہیں پکاؤں گی۔ ویجیٹیبلز کو ہم نے کرنچی رکھنا ہے، ان کا کلر نہ چینج ہونے پائے۔ بس میں نے صرف اسے تھوڑا سا اسٹر کیا ہے۔ اب میں اسے ایک علیحدہ برتن میں نکال لوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس دوسری کڑاہی ہے تو بے شک آپ باقی سٹیپ دوسری کڑاہی میں کر سکتے ہیں۔ اب میں کڑاہی میں وائٹ سوس ڈالوں گی۔ وائٹ سوس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ جیسے ہی وائٹ سوس پکے گی میں اس میں میکرونی ڈال دوں گی۔ یہ میں نے لانگ میکرونی لی ہے، آپ چاہیں تو اس میں کسی بھی شیپ کا پاستا ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس میں تیار کی ہی ساری سبزیاں اور چکن ڈال دوں گی، اور بس اتنا پکاؤں گی کہ سب چیزیں اچھی طرح سے گرم ہو جائیں، ان میں ٹھنڈا پن نہ رہے۔ آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی شیپ کا پاستا لے سکتے ہیں، ایلبو میکرونی لے سکتے ہیں، شیل پاستا لے سکتے ہیں، کوئی سا پاستا۔ دیکھیں یہ ہے ہمارے کریمی پاستا وداؤٹ کریم کی فائنل لک۔ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، آپ اسے ضرور بنائیے گا، اور پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا پاستا کیسا بنا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی بہت ہی مزیدار سی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔